محمد يا رسول الله يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ التکاثر جو 8 آیات پر مشتمل ہے اس کی مکمل یہاں پر تلاوت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ سورہ تکاثر کا مطالعہ آج ہمارے درس میں شامل رہے گا. سورہ تکاثر مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس سورہ پاک کے اندر بھی عقیدہ آخرت کا مضمون ذکر کیا گیا ہے، اور انسان کو اس پہلو کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر نہ جانے کن کن جھمیلوں میں اور کیسے کیسے معاملات میں پڑھ کر وہ اپنی آخرت کو اور آخرت کی زندگی کو بھولے بیٹھا ہے، اور آخرت کی طرف اس کو ذرہ برابر التفات نہیں ہے، بلکہ وہ مال، اولاد اور جاہ و جلال اور نسب پر تفاخر اور عزت و سربلندی، ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑھ کر آخرت کو بھول گیا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی اور وہ دیکھے گا کہ آخرت میں اس کو حساب دینا پڑ رہا ہے وہ پوری کی پوری زندگی کا، جو زندگی وہ دنیا کے اندر بسر کر کے آیا ہے، گزار کے آیا ہے، تو پھر اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، بڑی پریشانیاں ہوں گی. اور یقیناً اگر نیکی کے ساتھ اس نے دنیا کے اندر زندگی بسر نہیں کی ہے تو پھر حساب و کتاب اس سے بڑا مشکل ہوگا، اور بڑی سختی کے ساتھ اسے ہر چیز کا حساب دینا ہے. عام طور پر انسان دنیا کے اندر مال، جائیداد اور آل اولاد، ان تمام کی تمام چیزوں کو لے کر دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں میرے بہت کام آنے والی ہیں، آخرت میں بڑا کام آنے والی ہیں، اور یہ چیزیں میرے پاس باقی رہ جانے والی ہیں. جبکہ یہ انسان کا غلط تصور ہے، یہ اس کا خام خیال ہے، اور ایسا تصور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کی کوئی سچائی نہیں. اس کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے، اور یہاں اس سورہ پاک کے اندر جو مضمون ذکر کیا گیا اس میں یہ بات ذکر کی گئی کہ انسان کو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں، اور انسان اس کی بنا پر اپنی آخرت سے غافل ہے، آخرت کی زندگی سے غافل ہے. وہ دنیاوی زندگی کو اور دنیاوی ساز و سامان کو ترجیح دے رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے یہ اس کے کام آنے والا ہے، یہ باقی رہنے والا ہے، یہ چیزیں اس کے کام آ جائیں گی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اس کو اس چیز سے باز آنا چاہیے. اس لیے کہ عنقریب جب قیامت قائم ہوگی تو اس کو ایک ایسا یقین ہوگا، اور ایسا یقین کی آنکھوں سے وہ اس طور پر حقیقت کو دیکھے گا کہ پھر اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، وہ اس کی تکذیب نہیں کر سکے گا. چنانچہ قبر کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا کہ وہ قبر میں جائے گا، اور قبر کی جو زندگی ہے اس زندگی میں اس کو یقین ہو جائے گا اس بات کا کہ واقعتاً بڑی غفلت اس نے برتی ہے، اور جو حرکت وہ کر کے آیا ہے یا جس طرح سے اس نے غفلت برتی اور غفلت سے کام لیا ہے اس کا انجام بہت ہی بد ہونے والا ہے، بہت برا ہونے والا ہے. چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ دنیاوی ساز و سامان پر فخر کرنے نے تم کو آخرت سے غافل کیے رکھا ہے. دنیاوی مال و زر کی بہتات اور زیادہ سے زیادہ ہو جائے اس کی حرص اور اس کی آرزو اور تمنا اور خواہش کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو جائے، زیادہ سے زیادہ میں زر والا بن جاؤں، یہ تمام کی تمام چیزوں نے تم کو غفلت میں رکھا ہے. الہاکم التکاثر، مال کی بہتات اور مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا ہے، آخرت سے غفلت میں ڈالے رکھا. اس سے پہلے بھی قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں بات آئی تھی کہ انسان دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. خود قرآن کریم میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ حقیقت یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو
جبکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی زندگی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. دنیاوی زندگی نہ بہتر ہے نہ پائیدار ہے، وہ مٹ جانے والی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے. تو مال کی کثرت نے اور مال کی بہتات نے تم کو غفلت میں ڈالے رکھا. حتیٰ زورتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، یہاں تک کہ تم کو قبروں کے اندر اتار دیا جاتا ہے، قبر کی تہوں میں تم کو پہنچا دیا جاتا ہے، تم دفنا دیے جاتے ہو. اس حالت تک، اس کنڈیشن، اس پوزیشن تک تم پہنچ جاتے ہو. ساری زندگی تمہاری مال کے ارد گرد گزرتی ہیں، کس طرح سے مال جمع کیا جائے، کہاں مال خرچ کیا جائے، کس طرح سے اس کی ذخیرہ اندوزی کر لی جائے. پھر انسان اس کے اندر اس بات کی بھی فکر نہیں کرتا کہ وہ مال جو وہ کما رہا ہے اس کے ذرائع جائز ہونے چاہیے، یا جہاں ان کو وہ خرچ کر رہا ہے وہ مال خرچ کرنے کے ذرائع اور اسباب جائز ہونے چاہیے، شریعت کے حدود کے اندر ہونی چاہیے. وہ اس چیز کی بھی فکر نہیں کرتا، بلکہ اس کو لالچ ہے اس چیز کا کہ مال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے، چاہے پھر وہ کیسے بھی آئے. اس لیے فرمایا غفلت میں ڈالے رکھا تم کو تکاثر نے، کثرت نے. مال زیادہ سے زیادہ کیسے آ جائے، کیسے ہو جائے، اس کی بہتات نے، اس کی کثرت نے تم کو غفلت کے اندر ڈالے رکھا ہے. یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاؤ، تمہاری زندگی یعنی تم جو ہو وہ قبروں کے حوالے کر دیے جاؤ. دنیاوی ساز و سامان پر فخر کرنا اور آخرت کی طرف سے غفلت کرتے رہنا، یہ تمہارا عام وتیرہ ہے، تمہاری عام باتیں ہیں. کلا سوف تعلمون، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان قریب جو ہے کوئی نہیں، تم جان لو گے یہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے اس کی تم جان لو گے. مال تمہارے کتنا کام آیا ہے اور مال سے تمہاری کیا کیا منفعتیں دنیا میں وابستہ تھی اور آخرت میں وہ تمہارے کیا کام آ رہا ہے، ساری چیزوں کو تم جان لو گے. حقیقت یہ تھی کہ دنیاوی ساز و سامان جو کچھ بھی تھا وہ جز وقتی تھا، وہ ختم ہو جانے والا تھا، لیکن تم نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، اس کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ تم قبر تک پہنچ گئے. جس کی مراد یہ ہے کہ انسان ساری زندگی مال کو اکٹھا کرنے میں اور جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، حتیٰ یاتیہ الموت، یہاں تک کہ موت اس کو آ گھیرتی ہے، موت اس تک پہنچ جاتی ہے. اور آخرت تک، آخرت کی انجام دہی تک اب اس کو پہنچنا ہے. اب اس کے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا اس کے بارے میں غور و فکر کرے، بلکہ اب تو حساب دینا ہے کہ کہاں سے کما چکا ہے اور کہاں پر خرچ کر چکا ہے. اسی حالت میں انسان کو موت آ جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے اور اس کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات اس سلسلے میں مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا عام مزاج یہ ہے کہ وہ مالی مالی اس طرح سے کہتا ہے، میرا مال میرا مال، یہ تمام کے تمام جملے کہتا رہتا ہے. لیکن حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے یا تو کھا لیا اور کھا کر کے اس کو ختم کر دیا، گلا دیا، یا یہ کہ وہ صدقہ و خیرات کر دیا، وہ اس کا مال ہے جو اس کے آخرت میں کام آنے والا ہے. یا جو ملبوسات تھے وہ پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، پھاڑ دیا کپڑے کو، وہ اس کا تھا. تو یہ صرف 3 نوعیت کے کپڑے، 3 نوعیت کی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جو مال کھا لیا وہ اس کا اپنا ہوا، یا جو پہن لیا وہ اس کا اپنا ہوا، یا جو صدقہ و خیرات کر کے آگے بڑھا دیا جو اس کے آخرت میں کام آنے والا ہے وہ اس کا ہے. ورنہ مال تو دنیا کے اندر رہ جائے گا اور انسان جو ہے وہ مال کو چھوڑنے ہی والا ہے، ہر حالت میں مال جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت نقل کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اگر ابن آدم کے ایک وادی جو ہے وہ بڑا سا پہاڑ اور ایک بہت بڑا خطہ اور علاقہ بھی سونے چاندی کا ہو تو وہ تمنا کرے گا کہ میری 2 وادیاں ہونی چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یملأ فاہ الا التراب، کہ انسان کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، مٹی سے اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی، بس مٹی اس کا انجام ہے کہ وہ مٹی کے اندر مل جائے. جب تک مٹی میں نہیں ملے گا تب تک وہ تمنائیں اور آرزویں کرتا رہے گا. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اپنے اس بندے کی جو توبہ کرتا ہے. اگر کوئی بندہ دنیاوی زندگی میں تائب ہو جاتا ہے، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتے ہیں. ورنہ یہ مال کے حرص اور مال کا لالچ تو اس طرح کا ہے کہ یہ تو ہمیشہ انسان کے ساتھ چلتا رہے گا، اور انسان کا یہ حرص اور یہ طمع کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ تکاثر کا جو مادہ اور مزاج ہے اس کا وہ پروان چڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ سورہ تکاثر کا حصہ ہے، اور یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، یہ لن یملأ فاہ الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب، یہ والے جو الفاظ تھے
ان کو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر کی آیات تلاوت کی اور ان میں یہ کلمات نہیں تھے، تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یہ اس ان آیات کی تفسیر تھی اور ان آیات کی تشریح تھی، یہ اصل آیات نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال کی بہتات اور مال کی کثرت کی طمع اور لالچ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں انسان کو ہلاکت اور تباہی و بربادی تک لے جانے والی ہیں۔ حقیقت یہ کہ انسان مال اگر اس کے پاس خوب ہے تو جائز ذرائع سے آنا چاہیے اور مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرنا چاہیے، یہ مادہ اور یہ مزاج انسان کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر یہ مال اس کے لیے وبال جان نہیں ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مال اس کے لیے وبال جان ہے۔ کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، عن قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر بھی کوئی نہیں، تم جان لو گے۔ دوبارہ اسی مفہوم کو واضح کیا قرآن کریم نے، کوئی بات نہیں، عن قریب تم جان ہی لو گے، یہ سچائی، یہ حقیقت تمہارے اوپر کھل جائے گی۔ یہ عامت الناس کے لیے ہے، یہ حکم عام انسانوں کے لیے، سبھی کے لیے ہے، جو بھی مال سے محبت کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور وہ 99 کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اسی طرح سے 100 ہو جائیں، اور پھر اس کے لیے وہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے، سب کے سب لوگ اس کے اندر ہیں۔ البتہ جو لوگ مال کو کمانے کے جائز ذرائع اختیار کرتے ہیں اور جہاں حق ہے مال کو خرچ کرنے کا وہاں پر اس کو خرچ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر وعدے بھی فرمائے ہیں، بہت سی نیکیاں، بڑا اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے مال کمانے پر اور مال کے خرچ کرنے پر وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ یقیناً آخرت میں اس کو مل کر کے رہے گا، وہ قیامت میں اس کا حصہ ہوگا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں، اگر جانو تم یقین کر کے کہ تم کو جو ہے وہ یقین ہو جائے اس چیز کا کہ یہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، لترون الجحیم، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ کو، تم کو جہنم کو یقیناً دیکھنا ہے، جہنم تک تم کو پہنچنا ہے۔ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں اور اسی طرح سے تمہارے معاملات رہیں تو یقیناً تم کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علم الیقین اس علم کو کہتے ہیں جس پہ انسان کو 100% یقین آ جائے اور پھر کسی بھی طرح کا شک و شبہ نہ ہو، اس سے بڑی، یعنی بالکل علم کا یہ ایسا درجہ ہے علم الیقین کہ اس کے بعد سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور عقل اور نگاہ کے سامنے پھر کوئی کسی بھی طرح کا کوئی پردہ حائل نہیں رہتا، بلکہ یقین ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کے لیے بالکل آخری درجے کا ہوتا ہے۔ روایت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتایا کوہ طور پر کہ تمہاری قوم نے بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے ہیں، اس کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا، اللہ رب العالمین نے بتا دیا تھا، لیکن جب اپنی قوم میں آ گئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ قوم تو واقعی بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو جو صحیفے لے کر کے آئے تو وہ ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ اب علم الیقین حاصل ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایسا یقین اور ایسا علم کہ اب اس کے بعد بالکل دیکھ کر کے، تو قیامت میں جب قیامت میں جو علم ہوگا تم کو وہ بالکل علم الیقین کی کیفیت تم کو حاصل ہو جائے گی۔ لترون الجحیم، جہنم سے تمہیں گزرنا ہے، تم دوزخ کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے۔ قیامت میں جحیم کو دیکھنا ہے، دوزخ کو دیکھنا ہے اور یقین کی آنکھ سے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد کسی طرح کا کوئی پردہ، کوئی چیز حائل درمیان میں نہیں رہے گی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت کے جو کچھ نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کر رکھی تھیں، دے رکھی تھیں، ان نعمتوں کا تم نے کیا کیا، کیسے ان نعمتوں کو حاصل کیا اور کہاں کہاں پر ان نعمتوں کو تم نے خرچ کیا۔ ان تمام کی تمام باتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ تاچھ کریں گے، نعمتوں پر شکر کیا ہے یا نعمتوں کی ناشکری کی ہے، مال جائز طریقے پر کمایا ہے یا ناجائز طریقے پر کمایا ہے، اور مال کو جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں پر خرچ کیا یا نہیں کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام نعمت تھی اللہ رب العالمین کی جو تم کو عطا کی گئی تھی، تم نے اس میں کیسا معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ ہوگی، اور جو ہے وہ جو ہے انسان سے ہر چیز کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کر رکھی ہیں، ہر لحظہ اور ہر لمحہ جن سے بھی انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، ان ساری نعمتوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا، حتیٰ کہ کھانے پینے کی اشیاء اور ٹھنڈا پانی اور موقع بموقع گرم پانی، گرم ہوائیں، تازہ ہوائیں اور چاند سورج سے انتفاع، ہر نعمت جو بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کر رکھی ہے وہ تمام کی تمام نعمتوں سے کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھیں گے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر جب تک انسان 5 چیزوں کا
جواب نہیں دے دے گا اس وقت تک اس کو جو ہے وہ قدم ہلانے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، جن میں جو ہے وہ عمر بھی ہے کہ عمر کو کن کاموں کے اندر صرف کیا ہے، اور جو جوانی اللہ پاک نے عطا کی تھی اس جوانی کو کہاں خرچ کیا ہے، جو مال حاصل کیا تھا کن کن جائز طریقوں پر حاصل کیا یا ناجائز طریقوں پر حاصل کیا، اور جو مال خرچ کیا تھا وہ کہاں پر تم نے خرچ کیا، جائز مقامات پر خرچ کیا ناجائز مقامات پر خرچ کیا، جو علم اللہ پاک نے تم کو عطا کیا تھا وہ علم تم نے کہاں پر خرچ کیا۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے، اور قدم کھسکانے تک اور جسم کی حرکت تک کرنے کی وہاں پر مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ تو اللہ کے یہاں حساب ہونا ہے، علم الیقین کی حد تک انسان دیکھے گا اور اس کو اعتبار ہوگا، یقین ہوگا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں برحق ہیں اور جو ہے وہ سچی ہیں، سب کچھ پوری ہونے والی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی انسان کو نعمتیں عطا کر رہا ہے، اگر ان نعمتوں سے وہ فیضیاب ہو رہا ہے اور نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہے تو یقیناً یہ ایک مستحسن قدم ہے اور یہ شریعت کے نگاہ میں محمود ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر میری نعمتوں پر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو نعمتوں پر شکر بجا لانا یہ محمود قدم ہے اور پسندیدہ ہے شریعت کی نگاہ میں۔ مال کا زیادہ ہو جانا بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مال کتنا ہی ہو انسان کے پاس، اصل یہ ہے کہ کمانے کے طریقے جائز ہونے چاہیے اور خرچ ان مقامات پر کیا جانا چاہیے جو حق ہے اور درست ہے اور سچ ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو تمام نعمتوں کا حساب و کتاب دینا ہے آخرت میں، اور مال کے سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ مال کہاں پر خرچ کیا اور کیسے کمایا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بہتات کے چکر میں لگ کر انسان اپنے آخرت کو بھول جائے اور اپنے آخرت کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ ربنا اجعل آخرتنا خیرا من الاولی، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم۔ You for watching Mufti Ashik Phulati.